اچھا مہربانو صاحب، جو صاحبہ یہ جو کھیلداس صاحب فرما رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے بیانیہ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب عمران خان صاحب کی ملاقات کے اوپر آپ لوگ یہ سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر تو ہم ایک بس ہجوم ہے جو منتشر ہو چکا ہے اور جماعت نہیں بچی، تو ہم سے اتنے خوف زدہ آج بھی کیوں ہیں؟ اگر تو اس جماعت میں نہ کوئی دم ہے نہ خم ہے، نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، تو پھر کیوں روڑے اٹکاتے ہیں؟ کیوں ہمارے بے گناہ لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں؟ کیوں ان کے کیسز نہیں چلنے دیتے؟ کیوں خان صاحب سے ایک ملاقات سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں اگر پیچھے کچھ نہیں بچا؟ اور میں تو دعوے سے ان کو یہ کہتی ہوں، میں چیلنج کرتی ہوں، آپ آج ایک فری فیئر الیکشن کرا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہجوم کون ہے، سیاسی جماعت کون ہے، اور سیاسی بونے کون ہیں جو اس وقت تاریخ کا حصہ بن چکے، وہ کون ہے۔ آپ کو الیکشن بتائے گا، آپ کو الیکٹریٹ بتائے گی۔ انہوں نے 8 فروری کو بھی بتایا، مگر اگر آج آپ الیکشن کروائیں گے، آپ جس دن کروائیں گے وہ وہی پیغام دیں گے اور واضح طور پہ دیں گے۔ باقی آپ پر ہے، آپ اس کو بھی چوری کر لیں الیکشن کو، وہ تو کوئی نہیں روک سکتا، مگر سچائی کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ مہربانو جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے، دیکھیں نا اس کے اندر ہاں جی، اسی پہ میں آ رہی ہوں۔ دیکھیے خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہمارا ایک تو ایک خان صاحب کا ایک قیدی ہونے کے ناطے ایک حق ہے، اس کے بعد آپ کو عدالت نے اب ایک آرڈر کے ذریعے ایک فیصلہ دے دیا کہ اب یہ ہماری جماعت کا بھی حق ہے کہ ہم ان سے مل سکیں۔ کھیلداس صاحب بھول رہے ہیں کہ جب میاں صاحب اسی اڈیالہ جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتوں پہ کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، یہاں تک کہ جنرل حامد میر صاحب خود بتاتے ہیں کہ وہ خود گئے اور ملاقات کی انہوں نے میاں صاحب سے۔ تو نہ صرف خاندان کو، نہ صرف ان کی جماعت کو، مگر جرنلسٹ کو بھی، میڈیا کو بھی رسائی تھی میاں صاحب تک۔ تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، اگر ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم بالکل آواز اٹھائیں گے۔ آپ عدالتوں کے کورٹ آرڈرز کی نفی کرتے ہیں، پھر اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ اتنی بھی آپ میں شرم نہیں کہ جو عدالتی نظام ایک طرف آپ اس کو مفلوج کر کے بیٹھے ہیں، وہ آرڈرز دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے، اور آپ میں شرم بھی نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، سر آپ کی حکومت تھی جب جنرل الیکشن نہیں ہوئے، جو کہ صرف کورٹ کا آرڈر نہیں تھا، وہ پاکستان کا آئین کہتا تھا، پاکستان کے آئین میں مینڈیٹڈ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، نہ ہوئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے حصے کی ریزرو سیٹس دو، آپ نے تو وہ بھی نہ دی۔ آپ بات کیا کرتے ہیں؟ چلیں مہربانوں، اگر احتجاج کریں گے تو ویسے ہی نمٹیں گے جیسے 26 نومبر کو نمٹا تھا۔ اور کچھ باتیں کھیلداس صاحب نے آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی کہیں کہ اس وقت جس طرح کا آپ کا رویہ تھا، اب آپ کے پاس اتنی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں پہ کرٹیسزم کریں۔ I'll come to that۔ پہلے بات کر لیتے ہیں 26 نومبر کے احتجاج کی۔ دیکھیں، اگر یہ خون ریزی کی بات کرتے ہیں، اگر یہ خون خرابے کی بات کرتے ہیں، تو 26 نومبر کو شہری پرامن تھے، ایک پرامن احتجاج تھا۔ 25 کی رات کو بھی گولیاں چلی تھیں، شہادتیں ہوئی تھیں، مگر لوگ وہاں پر پرامن رہے۔ تحریک انصاف اور اس کے ورکرز پرامن تھے، پرامن رہے، اور انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہیں شہید کیا گیا، پرامن نہتے شہریوں کو۔ اگین، یہ صرف میں کھیلداس صاحب کے لیے نہیں، میں اس پورے نظام کے لیے کہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے ہے۔ آپ جس دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو 26 کو ہوا، اور جب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کتنی بے گناہ ماؤں کے، بے گناہ بچوں کو آپ نے شہید کیا، آپ وہ بات اس طرح اتنے دھڑلے سے آپ کو دہراتے ہوئے بھی کوئی خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے جو کیا 26 نومبر کو، اس میں آپ کو فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ پرامن شہریوں پہ گولیاں چلائیں تھیں آپ نے، سر، آئین کی دھجیاں تو آپ نے اڑا دی۔ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ریاست جو ہے، جو کہ ماں کی جیسی ہوتی ہے، وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا مہربانو، اس میں I can't believe کہ یہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مجھے تو I'm in shock, an absolute shock کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیسے کر دی۔ ان کو یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا مہربانو، ذرا بریفلی بتائیے گا کہ تحریک انصاف پہ یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، مشاورت کی بات ہوتی ہے، خان صاحب سے ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں، ان سے آخری دفعہ قیادت نے کب جا کے جیل میں ملاقات کی یا ملاقات کی کوشش کی؟ اس حوالے سے تو بتائیں ذرا۔ جی 2 ہفتے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے کوٹ لکھپت جیل، اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔
آج کچھ وکیل آئے تھے جن کی خان صاحب تک رسائی ہے، جو ان کو جا کے ریگولرلی ملتے ہیں، وہ آج آئے تھے ملنے، تو ان کے ذریعے بھی کچھ پیغامات بھیجے، کچھ بات چیت ہوئی، ان کے پیغام بھی یہاں تک لے کر آئے، تو ہے ملاقات کا سلسلہ تو ہے، آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب بہت متعدد بار کوشش کر چکے ہیں آ کے ملنے کی، ان کو اجازت نہیں ملتی۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں میرے خیال میں، ہمارے سیاسی قائدین ہیں، ان کو تو اجازت نہیں ملے گی ملنے کی۔ جو ہماری وکلا ہیں وہ پھر بھی آ سکتے ہیں بطور وکیل ملنے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو احتجاج کی اسٹریٹجی، مجھے امید ہے کہ ہم زیادہ دیکھیں گے ملاقاتیں، کیونکہ ایک طویل ایکسپیرینس ہے، ایک عرصہ رہا ہے، ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں، ایک نگاہ رکھتے ہیں، نہ صرف میرے والد پر باقی بھی جو کوٹ لکھپت میں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، بالکل، اور میرے خیال میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے ہمیں مفید ہونا چاہیے ہماری جماعت کو، اور ان کا نقطہ نظر ضرور ان چیزوں پر لینا چاہیے ہے، کس طرح آپ نے اپنا اپوزیشن کا اتحاد اس کو مضبوط کرنا ہے، کس طرح بنانا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے۔ میرے خیال میں ان چیزوں پہ وہ آپ کو اچھی تجویز دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مہربانوں پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ عید کے بعد بریفلی بتائیے گا، کوئی احتجاجی تحریک بڑے پیمانے پہ آپ لوگ چلا سکیں گے کیا؟ جماعت کے اندر کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، ہم کیا چلا سکیں گے کیا نہیں، جیسے خان صاحب کہتے ہیں، اپنے انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کوشش تو ضرور کریں گے اور ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب ریاست جب سوتیلی ماس سے ہی بدترین کردار ادا کرنا شروع کر دے، تو پھر ریاست کے شہری کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آئین کے مطابق پرامن احتجاج کی آپ کو اجازت ہے۔ منیب صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ 2014 کا دھرنا ہو، مجھے یاد ہے، اگر آپ اس کو بھی لے لیں، ایک حد تک وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ایک ٹیسٹ نوٹ کہیں سے آتا ہے تو اس ملک میں جو تحریکیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ جس طرح لائرز موومنٹ بھی تھی، وہاں پر بھی ایک منیب صاحب اگری کریں گے، وہاں پر بھی ایک ناٹ صرف ٹیسٹ نوٹ تھا، ایک اگریمنٹ تھی، ایک اپروول تھا، اور اس کو سپورٹ دی گئی، اور تب جا کے وہ تحریک بنی۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور اگین اگر ہم حقائق پسند نہیں بنیں گے تو ہم سب کو نقصان ہوگا۔ ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دور میں فلاں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، مگر ہم سب کو ایک دفعہ یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے احکامات کہاں سے آتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، کیسے ہم۔ چلیں مہربانوں، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی بالکل، میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ اول تو جو کھیلدار صاحب نے پیکا ایکٹ کی بات کی، آپ اگر صحافت سے آپ کا تعلق رہ چکا ہے تو آپ پیکا کو کسی طرح بھی نہ تسلیم کریں گے نہ ڈیفینڈ کریں گے۔ مجھے یہ بتا دیجیے، اب مجھے مکمل کرنے دیجیے سر، مجھے مکمل کرنے دیجیے۔ یہ پیکا کا استعمال نہیں، یہ قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں پر۔ ریاست اپنے طاقت کا زیادہ، اپنی طاقت سے اس سے زیادہ استعمال کر رہی ہے۔ اس کے بعد کھیلدار صاحب نے لیٹ می فنش، انہوں نے بہت لمبی گفتگو کی، 26 نومبر کی بات کی۔ کون سے پولیس والے شہید ہوئے تھے؟ جو رینجر اہلکار شہید ہوئے تھے، جو اس کے اندر نامزد مجرم تھا، جو گاڑی چلا رہا تھا، جس کی گاڑی کے نیچے آ کے رینجر کچلے گئے، اس کو عدالتوں نے بیل دے دی، کیونکہ ان کا تانا بانا PMLN سے جڑتا تھا۔ سپاہی موجود ہیں، چلے تو میں ان سے ملاقات کراؤں گا۔ دوسری بات، چادر چودیواری کی تقدس کسی کا پامال نہیں ہونا چاہیے، نہ سیاستدان کا، نہ صحافی کا، نہ کسی اور پاکستان۔ بات ختم کرنے میں آتا ہوں آپ کو۔ جی مہربانوں، نہیں آپ ان کو بولنے دیجئے، آپ ان کو بولنے دیجئے۔ اقتدار میں بھی یہ ہیں، مگر ان کا دل اتنا بڑا نہیں کہ یہ حقائق سن سکیں، سچائی سن سکیں۔ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹے ہوئے مینڈیٹ پہ، چوری ہوئے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، اتنی ڈھٹائی سے ٹیلی ویژن شوز پہ آ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو بولنے دیجئے پھر۔ The floor is yours, sir۔ نہیں، کھیلدار صاحب تو تنقید بھی برداشت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، آپ کریں، کمپلیٹ کریں۔ مگر جھوٹ بہت بولنا شروع کر دیا ہے نا، کیا ان کو لقمے دلائے گئے ہیں؟ یہ کوئی ان کے نیریٹو میں ان کو بتایا گیا ہے؟ کیونکہ روز ایک ہی بات ہوتی ہے، میں تو کافی اکثر ان لوگ سب کے ساتھ بیٹھتی ہوں، ان کو ایک ہی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ صرف انسٹرکٹ کی گئی ہیں کہ یہ پوائنٹس آپ نے مینشن کرنے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جو 26 نومبر کو ہوا وہ غلط تھا، تو تاریخ اس سے آپ کا حساب ضرور لیں۔ مہربانوں، میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، بریفلی مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک، کیا کوئی خبریں آ رہی ہیں جماعت کے اندر ایسے؟ اگر چیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے تو شاید وہ خود ہی اس بلاک کو لیڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے تو نہیں سنی کوئی ایسی بات۔
اگر انہیں معلوم ہے تو شاید یا وہ کوششیں کر رہے ہیں یا وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا خود لیڈ کریں گے. آپ کوئی فارورڈ بلاک بنوا رہے ہیں, آپ لوگ توڑ رہے ہیں جماعت کو؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فارورڈ بلاک بنانے کی. یہ اتنے خود تقسیم ہو چکے ہیں, اتنے گروپس ہو چکے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے ایوان کے اندر جو ان کی ساری لڑائیاں ہیں, جو گاڑیوں پہ لڑتے ہیں, پریولیج پہ لڑتے ہیں, عہدوں پہ لڑتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمنوں پہ لڑتے ہیں, یہ اس کے قصے بہت سے ہیں. میں کیا پورا پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مہربانو صاحبہ خواہ جذباتی ہو جاتی, کل بھی ہو گئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چادر چودیواری کا جو تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. صحافی کا گھر ہو, سیاستدان کا گھر ہو. ٹھیک ہے مہربانو صاحبہ 10 سیکنڈز ہیں میرے پاس, 10 سیکنڈز پلیز. میں بتاتی ہوں, میں جذباتی اس لیے ہوتی ہوں کیونکہ میرا والد بے قصور بے گناہ آدمی پچھلے 2.25 سال سے قید تنہائی میں پڑا ہے, اس کو انصاف نہیں مل رہا. آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ انہوں نے ملک دشمنی کی, نہ وہ ملک دشمن ہے, نہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا. میں جذباتی اس لیے ہوتی ہوں کہ آپ کی جھوٹ کی انتہا نہیں. میں جذباتی اس لیے ہوتی ہوں کہ میں وہ عدالتوں میں جھوٹ سنتی ہوں, جو جھوٹی چاہتے پولیس والوں سے دلوائی جا رہی ہیں عدالت میں, میں وہ سب سنتی ہوں, میں وہ سب دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے مہربانو صاحبہ, منیب فاروق صاحب, کھیل داس کوہستانی صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بڑھیا